یہ آیت اوپر کی آیت سے کم از کم 1 سال بعد نازل ہوئی اور اس کے ذریعے تہجد کے حکم میں آسانی پیدا فرمائی گئی۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، شروع میں 1/3 رات کی مقدار تہجد پڑھنا ضروری تھا، لیکن چونکہ گھڑیوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احتیاط کے پیش نظر 1/3 رات سے کافی زیادہ مقدار تہجد پڑھنے میں گزارتے تھے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 کے قریب۔ مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کی ٹھیک مقدار چونکہ اللہ تعالیٰ ہی مقرر فرماتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے لیے 1/3 رات کا حساب رکھنا بھی مشکل ہے اور اس عمل کو نبھانا بھی۔ اس لیے اب جبکہ ایک مدت تک تم نے یہ مشقت اٹھا لی ہے اور اس کے ذریعے تمہارے اندر جو صفات پیدا کرنا مقصود تھی وہ بڑی حد تک حاصل ہو گئی ہیں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو ختم فرما دیا ہے۔ اس سے مراد تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اب نہ تو تہجد کی نماز فرض ہے اور نہ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر ہے۔ اب بھی وہ مستحب ضرور ہے، لیکن جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ سکتے ہو۔ واضح رہے کہ اگرچہ تہجد کا افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان رات کو سونے کے بعد آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد پڑھے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت صلاۃ اللیل کی نیت سے نماز پڑھ لینے سے بھی اس نماز کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی تجارت یا روزگار حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ تمہیں بہت سے ایسے حالات سے سابقہ پڑے گا جن میں رات کے وقت اتنی لمبی نماز کا نبھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب وہ فرض نہیں رہی۔ اس سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں۔ اس سے مراد صدقہ دینا اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اسے مجازی طور پر قرض اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور اچھا والا قرض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، دکھاوا وغیرہ مقصود نہ ہو۔